صفین کی جنگ میں حضرت علی کے ساتھیوں نے حضرت معاویہ سے لڑا تھا، اور بس پھر پیسے کی کھنک میں اندھا ہو گیا۔ یہ چتکبرا تھا، برس ہو گئی تھی، پھل بیری۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے، ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، تو وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ کے جمعرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو، جنگ کرو، باقی تو عمر بن سعد جو تھا وہ تھا کہ کوئی مسالت کی شکل نکلا، اس نے آ کر کہا جنگ، تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے۔ وہ دن تھا جمعرات کا، 9 محرم۔ تو بڑے خوش ہو گئے، کہا ٹھیک۔ تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم تو مرتے ہو میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور عجب بات ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72، 5000 72، کیا جوڑ بنتا، لیکن کیا جگر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ عاصم کا بازو ٹوٹا، 5 سال کی عمر تھی، میرا جو درمیان والا بیٹا، تو وہ اس کو نہ چڑھا رہے تھے تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں بھاگ کے باہر نکل گیا، مجھ سے اس کی چیخیں سنی نہیں گئیں۔ وہ کیا ہے ہستی ہے جس کے سامنے جگر گوشوں کو تلواروں سے ذبح کیا جا رہا ہو، اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کچھ نہ ہو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا، اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، درمیان میں عباس بن علی کو، جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید، امام حسین چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے، جو حضرت نے شادیاں کی، حضرت نے 8 شادیاں کی تھی، یہ کہ بات دیکھ رہے، تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں، اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں۔ اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا، چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی، چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کے والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلا۔ اب تصور کرو
کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، خبیثوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا، جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے، اور تیروں کی سنسناہٹ ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی، 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے، جان ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو، شمر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے، پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں، تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے، اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل کے 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کے مقام پر شیر سنگھ سکھ جرنیل لاہور سے فوج لے کر آئے تھے، یہ چند ہزار تھے۔ جب آمنے سامنے لشکر ہوئے تو ایک سکھ وہاں سے دوڑا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اس نے آ کر اپنی وہ کڑا اتارا اور سید احمد شہید کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور سید احمد شہید کے لشکر سے ایک آدمی نکلا اور جا کر سکھوں کے لشکر میں شریک ہو گیا۔ وہ ادھر سے مارا گیا، یہ ادھر سے صرف کلمہ پڑھ کے شہادت کا درجہ پا کے جنت میں چلا گیا۔ اللہ برے خاتمہ سے بچائے، اللہ بری موت سے بچائے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان پر ہی موت آئے۔ تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے۔ تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہو۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے۔ پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا عمّا، آئے چچا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تنہم داغ داغ شد، سارا بدن خون تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر دی۔ تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے،
حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین 6 شہید ہوئے۔